اسرائیل آیت نمبر 46 وجعلنا اور بنا دیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن ایک پردہ اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ان کے یفقہوہ کہ وہ اسے سمجھیں، یعنی پردہ ڈال دیا سمجھنے پر تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں. وَفِي آذَانِهِمْ اور ان کے کانوں میں وقرا ڈاٹ میل دیے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَ وَإِذَا اور جب ذکرتا آپ ذکر کرتے ہیں رب کا اپنے رب کا فی القرآنی قرآن میں وحدہ اکیلے کا اس کی توحید کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں ولو تو وہ پھرتے ہیں بھاگتے ہیں علی ادبارہم اپنی پشت پیٹھ پھیر کر نفورا نفرت کرتے ہوئے. نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون بہ اس چیز کو جو وہ سنتے ہیں یا جو سننے کے لیے وہ اذ یستمعون الیک جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں آپ کی مجلس میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہ آپ کی مجلس میں کیوں آتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى اور جب وہ رات کو بیٹھ کے یا الگ بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورے کرتے ہیں. سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے چپکے چپکے سے بات کرنا، ایک دوسرے کے کان میں بات کہنا. جب وہ مشورے کرتے ہیں اذ یقول الظالمون جب ظالم کہتے ہیں ان تتبعون نہیں، جب آگے اللہ آ جائے تو ان کا معنی نہیں تم پیروی کر رہے الا مگر رجلا ایک آدمی کی مسحورا جو جادو زدہ ہے. انظر دیکھو کیف ضربوا کیسے وہ بیان کر رہے ہیں لکا آپ کے بارے میں الامثال مثالیں فضلوا بس وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے. فلا یستطیعون سبیلا بس وہ نہیں طاقت رکھتے راستہ پانے کی. دوبارہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیے ہیں. تو اس سے ایک بات انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ جب خود اللہ تعالی نے ان کو قرآن سمجھنے سے روک دیا ہے تو پھر ان کا قصور کیا ہوا؟ یہ عام بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں میں بند کر دیے کانوں کو بھی اور ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں. اب وہ نہیں اگر سمجھتے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہی جو پہلے سب جھٹلاتے ہیں سنتے نہیں ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلی 2 آیتوں میں دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. اور اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ کیوں آتے ہیں آپ کی مجلس میں. وہ واعظ کے لیے نصیحت کے لیے راستہ تلاش کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ جائیں گے کوئی غلطی پکڑیں گے اور مسلمانوں کو اس سے متنفر کریں گے. تو جب ایک بندہ آتا ہی غلط نیت لے کر ہے تو یقینی بات ہے ہدایت کہاں پائے گا. اور یہی ہے وہ ڈاٹ، یہی ہے وہ پردہ
نیت کا خراب ہونا یہی پردہ ہے. جب انسان کی نیت خراب ہوتی, آپ اب دیکھ لیں, ایک بندے سے آپ نفرت کرتے ہیں تو اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی ہے. آپ اس برا سمجھتے ہیں اس کو, بلکہ ایک بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن اگر آپ کو اس بندے سے محبت نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی غلطی بھی آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کہیں گے او نہیں, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کر رہا ہے. اور جس بندے سے آپ کو محبت ہو تو آپ اس کی غلط باتوں کو بھی توجیہ اور تعویل کر کے اس کو صحیح بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہی وہ پردہ ہے کہ انہوں نے اپنی نیتوں کو خراب کر لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سمجھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی. تو فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ, تاکہ این یفقہوہ, تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں. اسی وجہ سے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, جب آپ قرآن مجید میں اپنے رب کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو وہ نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے توحید کے لیے مختلف قسم کی مثالیں اور حکمتیں اور دلائل اور برہان انسان کے سامنے رکھ دیے. اگر قرآن مجید کو خالص نیت سے, صاف نیت سے سمجھنے اور نصیحت کی غرض سے انسان سنے اور پڑھے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کو توحید سمجھ نہ آئے. تو چونکہ وہ پہلے ہی انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ہم نے رب کی توحید کو, وحدانیت کو نہیں ماننا, اس سے ان کے دلوں میں نفرت ہے. تو جس چیز سے نفرت ہوتی ہے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے, وہ چیز آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے جس کے بارے میں آپ کو نفرت ہے. اس لیے مولویوں کو انگلش نہیں آتی کیونکہ اس سے محبت نہیں کرتے. محبت تو ٹھیک ہے, نہیں کہتے, لیکن ایک ضرورت تو ہے نا. لیکن چونکہ وہ پسند نہیں کرتے اس لیے ان کو نہیں آتی. تو یہ ایک سائنسی اصول ہے کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں آپ وہی سیکھ پاتے ہیں. جب آپ اس کو پسند نہیں کرتے آپ نہ ویسے بن سکتے ہیں نہ وہ چیز سیکھ سکتے ہیں. تو جب ان کو توحید سے نفرت ہے تو اس لیے قرآن مجید کے تمام دلائل ان کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اعلم بما یستمعون بہ. آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آگے آگے آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن کس لیے وہ آتے ہیں, کیا سنتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے؟ اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں. اذ یستمعون الیک, جب وہ آپ کی طرف بڑے کان سیدھے کر کر کے بیٹھتے ہیں نا, آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں, ان کا مقصد توحید کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہو جس سے ہم دوسرے لوگوں کو آپ سے دور کر دیں. جیسے وہ مشہور مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج کر کے آئے تو صبح کوئی کافر ملا تو اس نے پوچھا ہاں آج کوئی نئی بات؟ فرمایا ہاں نئی بات ہے. اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں بیت المقدس میں سیر کرنے گیا تھا. اس نے وہیں پر تالی بجائی اور وہاں سے دوڑ لگا دی. اس نے کہا آج جو دلیل ملی ہے نا مزیدار ہے, یہ تو زبردست ہے, یہ تو یعنی کہ کوئی بھی نہیں مانے گا. اب اس نے کہا کہ سب سے بڑا دوست تو ہے ابو بکر صدیق, سب سے پہلے اسی کے پاس جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, کہا بھی ابو بکر ایک بات بتاؤ, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک رات میں بیت المقدس میں گیا اور واپس آ گیا تو یہ بات ماننے والی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جائے اور واپس آ جائے ایک رات میں. تو اس نے کہا پکی بات نہیں مانی جا سکتی. نہیں مانی جا سکتی. اس نے کہا دیکھ لو. اس نے کہا پکی بات. تو اس نے کہا پھر تیرا دوست کہتا ہے کہ میں رات کو وہاں پر گیا اور واپس آ گیا. فرمایا پھر سچ ہے. اس نے کہا جب مانی نہیں جا سکتی تو یہ سچ کیسے؟ فرمایا کہ جب میں نے یہ مان لیا کہ ان کے پاس آسمان سے عرش سے وحی آتی ہے تو ان کے بارے میں یہ ماننا کچھ مشکل ہی نہیں ہے, یہ تو چھوٹی بات ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچانا. نفرت ایک ہی واقعہ ہے, دو شخص ہیں,
ایک کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا اور ایک کے کفر میں اضافہ ہو گیا. دونوں میں فرق کیا تھا؟ نیت کا. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں. اسی پر ان کو لقب ملا صدیق کا. اور وہ شخص جو ان کو متنفر کرنے کے لیے گیا تھا اس کی نفرت میں اور اس کے کفر میں اضافہ ہو گیا، حالانکہ بات تو ایک ہی تھی. تو فرمایا وَإِذْهُمْ نَجْوَى، اور پھر جب الگ جا کر بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ دلیل دی ہے. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جس کو پوجتا ہے اللہ کے علاوہ یہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو پوجتا ہے ہم اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. کافروں نے تالی بجائی، لو آج تو ہم لاجواب کر ہی دیں گے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے یہ کہا ہے. فرمایا ہاں قرآن مجید میں ہے، وہی آئی ہے کہ ہم جس کو جو پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور جن کو پوجتے ہیں ان کو بھی ڈالیں گے. انہوں نے کہا پکی بات. فرمایا ہاں پکی بات ہے. انہوں نے کہا کہ عیسائی تو پھر عیسیٰ کو پوجتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے. اب بات دیکھیں کتنی بڑی ہے. آپ کا اصول ہے کہ جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں نا اس پہ راضی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر وحی فرمائی. اور پھر ساتھ یہ بھی سوال تھا کہ عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو پوجتے ہیں تو فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی فرمائی کہ فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام نہ انہوں نے اس بات کا حکم دیا نہ وہ اس پر خوش ہیں. تو جب وہ خوش ہی نہیں ہیں تو ان پر اثر بھی اس غلط کام کا کوئی اثر بھی نہیں ان پر. تو یہ بات ان کے بارے میں ہے جو اپنی پوجا پر خوش ہیں، راضی ہیں. اب منہ بند ہوا اور چپ کر کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے کہ یار ہمارا جو تیر بڑا زبردست تیر تھا لیکن یہ بھی خطا چلا گیا. تو فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور جو سنتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. وَإِذْهُمْ نَجْوَى، اور جب آپس میں بیٹھ کر آپ کی تقریر اور واز پر ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ کون کون سے سوال کیے جائیں، کیسے آپ کو بدنام کیا جائے، کیسے آپ کو لاجواب کیا جائے، کیسے آپ کی باتوں پر تنقید کی جائے، اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے. اور اس بات کو بھی اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. بھئی اگر سحر زدہ ہے تو باتیں غور سے کیوں سنتے ہو، دلیلیں کیوں طلب کرتے ہو؟ یعنی خود ان کی باتوں میں کتنا فرق ہے کہ جب لاجواب ہو جاتے ہیں پھر کہتے چھوڑو یار وہ ہے ہی ایسا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ پردے جو ان کے ذہنوں اور دلوں پر پڑے ہوئے ہیں. فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں پیش کر رہے ہیں. کبھی سوال لاتے ہیں، کبھی دلیل کو توڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور جب کوئی بات نہیں بنتی تو پھر کیا کہتے ہیں، چھوڑو یار یہ تو ان پر تو جادو ہوا ہے. فرمایا فضلوا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اب یہ گمراہی میں اتنے دور چلے گئے ہیں فلا یستطیعون سبیلا، کہ واپس پلٹنے سیدھا راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے. شیخ صاحب جیسے یہ ابھی کہا آپ نے اسرائیل آیت نمبر